ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ قل هو اللہ، پانچ مرتبہ صلوات پڑھ کے حضرت امام باقر علیہ السلام کو ہدیہ فرما دیں. صلی اللہ. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے حضرت آدم سے لے کے خاتم الانبیاء تک 1,24,000 انبیاء، رسول اور اولو العزم جیسی ہستیوں کو انسانوں کی اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کائنات میں، اس دنیا میں بھیجا. جیسا دور رہا، جیسے لوگ رہے، جیسے ان کی ضرورتیں رہیں، اس کے لحاظ سے ان کی ہدایت انبیاء اور رسولوں نے فرمائی. اور نبوت اور رسالت کے اختتام پر، نبوت و رسالت کے سلسلہ آخر یعنی پیغمبر خاتم النبیین کے بعد، چونکہ نبی ظاہراً اس دنیا میں نہیں، رسول ظاہراً اس دنیا میں نہیں رہیں گے، لیکن نبوت اور رسالت رہے گی. اسی لیے ہم کہتے ہیں اذان میں بھی اور اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو نبی نہیں مگر نبوت، اور رسول نہیں مگر رسالت کا باقی رہنا تھا. اور اس نبوت و رسالت کے تمام تر کار اور اس کی تمام تر ذمہ داریوں کو ایک ساتھ جسے نبھانا تھا، یہی تھا سلسلہ امامت. اور ایک سے ایک ظالم و جابر اور ڈکٹیٹر قسم کے افراد آئے اور انہوں نے اسلام کو توڑنا، مروڑنا، خراب کرنا، بدنام کرنا شروع کر دیا، اور خوب اپنی پوری زندگی اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے رہے. لیکن بعد پیغمبر پروردگار عالم نے جن افراد اور جن لوگوں کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا تھا، وہ سلسلے سے جو بھی اس وقت ذمہ دار رہا اور جو بھی آل پیغمبر میں سے امام موجود رہا، اس نے خوب اپنی ذمہ داریاں نبھائیں.
نہ یہ کہ ان باطل پرستوں کو ان کی حقیقت دکھائی اور اسلام کو بچایا، بلکہ کائنات اور تمام افراد اور لوگوں کو یہ سمجھایا کہ یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس کی مودت پروردگار عالم نے اجر رسالت قرار دی ہے، یہ وہ ہے کہ جس فیلڈ میں، جس میدان میں، جس حوالے سے، جس حساب سے بھی ان کے سامنے پیش آؤ گے، کوئی ایک فرد ایسا یا کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو کسی بھی فیلڈ میں اور کسی بھی میدان میں اور کسی بھی عظمت میں ان سے آگے بڑھ جانا تو بہت دور کی بات ہے، ان تک بھی پہنچ سکے، ان کے برابر آ سکے۔ ارے ان کے آس پاس نہیں ٹھہر سکتے، ان کے برابر آنے کی تو بہت دور کی بات، ان کے آگے بڑھ جانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ امیر المومنین سے یہ سلسلہ امامت شروع ہوا، بڑے خطرناک حالات، ناگفتہ بہ مواقع اور حالات اور جو ماحول تھا، اس سے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ گوشہ نشین تھے مگر برابر اس کا مقابلہ کرتے رہے۔ 25 سال گزر گئے اور اس کے بعد امیر المومنین کی ظاہری خلافت، اور وہ بھی 4.5-5 سال کا عرصہ، اس میں بھی 3 بڑی بڑی جنگیں، یوں کہیے کہ وہ 5 سال جنگوں کی نظر ہو گئے تو غلط نہیں۔ اس کے بعد امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ امامت، اور اس میں بھی حالات جو تھے وہ بس امام سنبھالنے ہی میں مسلمانوں کا خون ناحق نہ بہ جائے، اس کی پرواہ کرتے رہے، اور امام یہاں تک کہ امام نے حکومت بھی دے کر کے یہ بتایا کہ چلو دیتے ہیں، چلا کے دکھاؤ۔ میرے بابا 5 سال حکومت چلا کے دکھا گئے، چلو اب ہم تم کو چیلنج دے رہے ہیں، تم کو دے رہے ہیں، لے جاؤ جاؤ، یہی چاہیے نا، اسی کے لیے تو خون بہا رہے ہو، چاہے مسلمان کا ہو یا انسان کا ہو یا جانور کا، اس کے علاوہ تو تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے، دی تم کو حکومت، چلا کے دکھاؤ۔ کتنا چلا؟ 60 ہجری تک کل ملا کے 10 سال میں اسلام کا کیا حال کر دیا؟ 10 سال میں اسلام کا جو حال ہوا تھا وہ بس مختصراً اگر ہم اس کو سمجھے تو یزید کی زبانی کھلے عام وہ یہ کہہ رہا تھا، نہ کوئی وحی آئی، نہ نبی آیا، نہ کوئی کتاب آئی ہے، ایک ڈھونگ رچا تھا بنی ہاشم نے حکومت کو حاصل کرنے کا، لیجئے یہ 10 سال میں نتیجہ آیا۔ اس کے بعد کربلا کا واقعہ اور کربلا کے چشم دید گواہ سارے مصائب کو اپنی نظروں سے دیکھنے کے بعد خود سہنے والے ہمارے چوتھے امام اور پانچویں امام کی شہادت کے بعد ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام اس سلسلے کو سنبھالے ہوئے ہیں اور ہر طرح کے حالات ہیں۔ یوں کہیے کہ پہلے امام سے شروع ہونے والے حالات کا خاتمہ نہیں ہوا تھا، بلکہ اور اس میں اضافہ یہ ہوا تھا کہ سانحہ کربلا، واقع ہرا، واقع تحریک خانہ کعبہ، یہ سب جو ہے وہ یعنی 3 وہ بڑے حادثات جو حکومت یزید میں رونما ہوئے، جس کو عالم اسلام نہ کبھی فراموش کر پائے گا، نہ اس دھبے کو کبھی مٹا پائے گا۔ ان تمام حالات سے آگے بڑھ جائیے اور 5ویں امام علیہ السلام مسند امامت پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دشمن نے یہ دیکھا کہ گھر کو جلایا لیکن کوئی فائدہ نہیں، ان کو خوب ستایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کی گردنیں کاٹی، گھر سے بے گھر کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ انہی کے ہاتھوں سے یا ان کے لوگوں ہی کے ہاتھوں سے ان کے گھروں کو جلاتے ہیں، آپس کی عداوتوں کو کرودتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو امام بنے ہوئے ہیں، یہ دیکھیے آپ بڑے ہیں، آپ کو یہ لے لینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ابھی تک بالکل آمنا سامنا تھا دشمن کا،
اور کھلے عام ظلم کر رہا تھا، سمجھ میں بات آتی تھی اور دفاع کے لیے بھی انسان آمادہ رہتا تھا، لیکن اب گھر میں آگ لگانے چلا۔ لیکن امام وقت ہے، وارث امیر المومنین، وارث خاتم النبیین، مسند امامت پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک نشست میں ہزاروں سوالوں کے جواب دینے والے امام۔ حالانکہ صحت کو آپ دیکھیے، عمر کو آپ دیکھیے، حالات کو آپ دیکھیے تو ایسی صحت نہیں تھی امام کی، لیکن پھر بھی آؤ اس سے مقابلہ کر لو۔ ہار گیا دشمن، ہم اس طرح ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا گھر میں گھسنے کی کوشش، وہاں آگ لگائی اور اپنوں سے ہی اپنے کو لڑا دیا۔ آج بھی حالات یہی ہے، قوم سمٹنا چاہتی ہے لیکن دشمن اسے بکھر رہا۔ ہم اور آپ ایک ہونا چاہ رہے ہیں لیکن کوئی بھی ایک شوشہ دشمن چھوڑ دیتا ہے، کوئی بھی ایک ایسی بات لا کے کھڑی کر دیتا ہے، کوئی بھی ایسا پوائنٹ پہ لا کر کے ہم کو جمع کر دیتا ہے کہ پھر انسان ساری محبتیں سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ ارے ایسا کچھ امام کے ساتھ ہوا، وقت نہیں اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا جائے اور یہ جگہ ایسا موقع بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال چڑھانے والے کو چڑھایا گیا، پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن اتنی صفائی سے امام نے صفائی کی کہ آنے والا بھی دنگ ہو گیا اور دشمن کے یہاں ماتم چھا گیا ہے تاریخ۔ امام ڈائریکٹ نہیں آئے، اپنے نائب کو بھیجا، حالات نہیں درست ہوئے اور وہ چلے آئے، اور اس کے بعد خود امام کو نفس نفیس جانا پڑا، آمنا سامنا ہوا۔ تو امام نے کہا یہ جو آپ کا دعویٰ ہے وہ کچھ آپ کے حق میں صحیح نہیں ہے، آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے، یہ امام معصوم کا ہے حق کے امامت، لہذا آپ برطرف ہو جائیے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو، اب دیکھیے یہ امام ہے، کہہ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس تیاری سے آپ آئے ہیں وہ تیاری آپ کے حق میں اور آپ کے لیے خراب حالات پیدا کر دے، اور اگر آپ کہیے تو جو بغل میں چھری آپ رکھ کے آئے ہیں میں خود اس سے ہی گواہی دلائے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سامنے والا لرز گیا، ان کو کیسے پتا چلا؟ ابھی تو وہ یہ سوچتا کہ خود چھری زمین پہ گری۔ امام نے کہا کیا کہتی ہے تو؟ یہ جو تیرا صاحب تجھے لے کے آیا ہے، تیرا مالک جو تجھے لے کے آیا ہے سجا کے، کیا کہتی ہے تو میرے اور اس کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ چھری سے آواز آنے لگی۔ یہی تو کمال امامت ہے، خدا جس چیز میں چاہتا ہے اپنی آواز پیدا کر دیتا ہے، اور اختیار امامت کو ایسا دیا ہے کہ امام چاہے تو جو بے جان ہے وہ بھی بولنے لگتا، وہ بھی قدرت خدا سے۔ اس میں کوئی امام یہ دعویٰ نہیں کرتے، جیسے چھٹے امام کیا جادوگر جب آیا اور اس نے کہا کہ یہ بچھوؤں کو میں نے پیدا کیا، امام آئے پہلا سوال کیا اچھا یہ بتا اس میں سے کتنے نر ہے کتنے مادہ؟ وہ ہکا بکا ہو گیا، کیسے بتائے؟ امام نے انگلیوں کا اشارہ کیا، نر الگ ہو گئے مادہ الگ ہو گئی۔ امام نے کہا اگر تو کہے تو میں ہر ایک کا وزن بھی بتا سکتا ہوں، کس میں کتنا وزن ہے، کتنے گرام کا کتنا کون سا بچھو ہے۔ دیکھ یہ جملہ چھٹے امام کا بعد میں، دیکھ اللہ نے ہم کو اتنی طاقت دی ہے، اتنا علم دیا ہے، اتنا اختیار دیا ہے، پھر بھی ہم اس کا سجدہ کرتے ہیں، تیری طرح خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے۔ پانچویں امام چھری سے بھئی اتنا ہی تو کہا کہ میرے اور درمیان جو دعوے ہیں، اس کے درمیان اور میرے درمیان
بتا تو کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ چھری سے آواز آنے لگی کہ فلاں، میں نام بھی احتیاط کر کے نہیں لے رہا ہوں، فلاں اپنے دعوے سے باز آ جا اور اس دعوے کو چھوڑ دے کہ اس کا حقدار وارث محمد باقر علیہ السلام ہے۔ اب ظاہر سے بات ہے، دیکھیے ہو سکتا ہے کہ اچھی نیت سے لائے ہوں چھری، ہم نہیں کہتے، بدگمانی کرتے، لیکن بہرحال وہ چھٹک کے زمین پہ آ کے بول کے امام کی امامت کی گواہی دی۔ اب وہ ہکا بکا کہتے ہیں بے ہوش ہو گیا سر۔ اور جب بے ہوش ہوئے تو امام نے پانی وانی چھڑکا، کھڑا کیا اور اپنے برابر اس کو جو سنبھال کے کھڑا کیا، ہوش میں تو آئے۔ امام نے کہا کچھ اور بھی ہے جو تو سننا چاہتا ہے تاکہ تجھے یہ پتا چلے کہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ غلط ہے؟ اور چپ ہے۔ امام نے کہا دیکھ وہ پتھر وہ جو سامنے ہے دیکھ رہا ہے، چلے گا یہ گواہی کے لیے؟ اگر یہ گواہی دے دے، چنانچہ امام نے کہا کیا تم بھی اس بات کی گواہی دے سکتے ہو کہ اس میں سچا کون ہے؟ کہتے ہیں تھوڑی دور کے فاصلے پر وہ پتھر موجود تھا، چل کے امام کے پاس تک آ گیا، سامنے آ کر کے پھر وہی بات جو چھوری گواہی دی تھی وہ پتھر بھی بول اٹھا کہ آپ کا یہ دعویٰ بالکل آپ کے حق میں ہی ہے، اور یہ جو سامنے رفیق ہے آپ اور یہ جو دعویٰ دار ہے اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور پھر مخاطب ہو کے اس کی طرف کہنے لگا پتھر کہ اس دعوے کو چھوڑ دے، اس لیے کہ آل محمد کے علاوہ اس امامت کا دعویٰ کرنا تمہارے لیے زیب نہیں دے۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص بے ہوش ہوا، پھر امام نے سنبھالا، پھر کھڑا کیا، کہا کچھ اور بھی؟ کہتے ہیں ابھی وہ کچھ بول نہیں رہا تھا، تو امام نے کہا تھوڑی سی ہوا لگاؤ اس کو، تھوڑا سا ہوا آنے دو، تھوڑا ہوش آ جائے۔ اور باہر کی طرف ایک درخت تھا، امام نے کہا اگر حجت تمام نہ ہوئی ہو تو میں اس سے بھی پوچھ لیتا ہوں۔ کہتے جیسے ہی امام نے اشارہ کیا پتھر کی طرح درخت بھی قریب آ گیا، امام ادب سے جھکا اور امام سے کہنے لگا بولا آپ کیوں تشریف لائے؟ کہا ہوتا ہم آپ کے پاس آ جاتے۔ امام نے کہا اچھا بتاؤ، ابھی اس نے بھی گواہی دے دی۔ تب جا کر کے سامنے والا قائل ہو گیا کہ اب اس کے بعد میرے ابن اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ کسی دلیل کو پیش مت کیجئے گا، میرے لیے حجت اتنی بہت ہے، کافی ہے۔ دراصل کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دبانا پڑتا ہے تاکہ سامنے والا دشمن جو ہم کو ہتھیار بنائے ہوئے ہے اس کا ہتھیار اس کے اوپر چلنے لگے۔ یہاں کچھ ایسا ہی ہوا، یہ 3-4 معجزے سلسلہ وارہ جو امام نے دکھائے، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تو قائل ہو ہی گئے، یہ قائل ہوا جو بھیجا تھا انہیں، یعنی جس کا ہاتھ تھا ان کے اوپر، جس نے آگ لگائی تھی، اس کے گھر میں ماتم چھا گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہی دشمن جب ہارنے لگتا ہے تو کچھ نہ کچھ بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے، کہا وہ تو جادو کرنے لگے اور اس سے کام چلانے لگے۔ بہرحال پھر اس شخص کو جو امام کے پاس یہ 3-4 معجزات دیکھ چکا ہے اس کو اغوا کر لیا گیا، کڈنیپ کر لیا گیا اس کا، اور بادشاہ نے اپنے پاس بلایا، کیا کر دیا یہ تم نے؟ کہا میں کیا کر سکتا ہوں، جو کچھ میرے پاس تھا نہیں تھا، جس کا گمان اور وہم بھی نہیں تھا، ان چیزوں نے گواہی دی، اب میں کیا کر سکتا تھا؟ وہ بلکہ میں تو الٹا پھنس گیا۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، کچھ ہدیے وغیرہ دے کر کے اس کو روانہ کر دیا اور ایک خط لکھا
کہ یہ پانچویں امام کو دے دینا۔ چنانچہ وہ شخص جب آیا اور امام علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا خط دیا، خط میں لکھا ہوا تھا کہ ان کی بہت شکایتیں ہمارے پاس آ رہی تھی کہ یہ آپ کی بڑی بے ادبی کر رہے ہیں، یہ امامت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اے فرزند رسول، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کسی کے اوپر دعوی امامت اس وقت سجتا نہیں ہے، آپ ہی کے اوپر جچتا ہے، آپ ہی کے اوپر سجتا ہے، آپ ہی کے اوپر زیب دیتا ہے، لہٰذا اس کو ہم نے بہت تنبیہ کر لی ہے، حالانکہ اسی نے چڑھایا، ہم نے بہت تنبیہ کر دی ہے، کچھ ہدیے آپ کے لیے بھیجے ہیں، اس نے بہت آپ کو تکلیف دی ہے۔ انہی ہدایہ میں ایک ہدیے کے طور پر بھیجی ہوئی زین تھی، تو گھوڑے کے اوپر لگائی جاتی کاٹھی، گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کے لیے زین تھی، خاص لکڑی سے اس کو تیار کیا گیا تھا، اور ہر لگنے والی اس زین میں لکڑی، لگنے والا کپڑا، لگنے والی چیز زہر آلود تھی۔ اور کہا گیا فرزند رسول، ہم اس وقت سمجھیں گے کہ اس شخص سے آپ کو کوئی اب ملال نہیں ہے، اب آپ رنجیدہ خاطر نہیں ہے، جب آپ اپنے گھوڑے کے اوپر اس زین کو سجائیے، اس کے اوپر آپ بیٹھیے اور سیر کیجیے زمین کی۔ امام نے چھٹے امام کو اپنے فرزند کو بلایا اور کہا، بیٹا تقدیر ہماری یہ ہے کہ اگر اس کو ہم قبول نہ کریں تب بھی کسی بہانے سے یہ ہم کو شہادت کے دہانے تک پہنچا دے گا، ہم کو ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا، اور قبول بھی کرتے ہیں تو جو تقدیر میں ہے بیٹا ہمارے بعد اپنا اور امت محمدی کا خیال رکھنا۔ دشمن اس طرح سے سماج میں، قوم میں اور ہمارے گھروں کے اندر گھس جاتا ہے۔ آج جب امام کی شہادت ہے، اپنے بچے سے وصیت کر رہے ہیں، ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہمارے بھائی کے خلاف ہم کو بھڑکایا جا رہا ہے، ہمارے معزز اور پرتشٹھت لوگوں کو ہمارے سامنے ان کی چھبیاں خراب کر کے بدنام کیا جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہمارے اندر تفرقہ بازی کی جا رہی ہے، ہم ایک مومن کو دوسرے مومن سے جدا کیا جا رہا ہے۔ تفتیش کریں، شودھ کھوج کریں، تلاش کریں کہ دشمن کا منشا کیا ہے، سامنے آنے والا نووارید چاہتا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام کے لیے ملتا ہے، جیسے ہی آپ نے گھوڑے کے اوپر زین کو رکھا اور اس کے اوپر سوار ہوئے، زہر نے امام کے جسم میں زہر کو ڈالنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور پر امام تھوڑی دور تک چلے تھے اور پھر امام علیہ السلام واپس تشریف لائے بیت الشرف سے، کہتے بس یہ چند قدم کہیے یا تھوڑی دوری کہیے، اتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد جیسے امام گھر پہ تشریف لے آئے، اپنی منزل تک آئے، کہتے امام ایک دم نڈھال ہو گئے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ امام کی عمر، امام کے جسم اور امام کی حالت پہلے بھی بہت اچھی نہیں تھی، اور زہر اتنا خطرناک تھا کہ یہ چند قدم کا فاصلہ جو امام نے زین کے اوپر سوار ہو کر کے طے کیا اور واپس آنے تک طبیعت اور بگڑی۔ کہتے ہیں کہ جسم کے اعضاء نے کام کرنا بند کر دیا، یہ ہاتھ جو ہے وہ اس کے اندر جیسے طاقت نہیں رہی، پیر سے چلنا امام کا دوبھر ہو گیا، نہیں چل پا رہے تھے۔ وہ تو اللہ کی طرف سے ایک خاص نظر عنایت تھی امام کے اوپر، ورنہ ذہنی توازن بھی امام کھو بیٹھتے۔ ظاہر تو کچھ ایسا ہی تھا، لیکن اگر ایسا ہادی دین کے لیے ہو جائے، اللہ کا بنایا ہوا امام اگر ایسے ہو جائے تو ہدایت کیسے ہو سکتی؟
لہٰذا پورے طور پہ امام علیہ السلام نے وصیت فرمائی اپنے فرزندوں سے، اور پھر امام کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ کہتے ہیں امام نے فرمایا بیٹا اب زیادہ دن نہیں ہے، حد اکثر کہتے ہیں کہ 3 دن میں امام کی شہادت ہوگی، 5ویں امام کی، اور آج کا وہ دن ذی الحجۃ الحرام ہجری سن 114 میں امام علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ جامع شہادت آپ نے نوش فرمایا اور اپنے فرزند سے فرمایا بیٹا میرے غم میں زیادہ غمگین نہ ہونا، اس لیے کہ میرے جد امجد کو میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، لاشوں کو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ریگزار گرم کربلا کے اوپر میرے جد کی لاش پڑی ہوئی تھی اور میرے بابا آنسو بہاتے ہوئے، رنگ چہرے کا آپ کا بدلا ہوا تھا، وہاں سے گزر رہے تھے۔ جب آپ کی پھوپھی نے پوچھا بیٹا یہ کیا حال ہے، تو میرے بابا رو کے فرماتے تھے پھوپھی اماں آپ نے نہیں دیکھا ان ملعونوں نے اپنے لوگوں کی لاشوں کو دفن کر دیا ہے، فرزند رسول خون میں غلطہ اعضائے جسم کو بکھرائے ہوئے ریگزار گرم کربلا پہ پڑا ہے، جوان بیٹا سجاد موجود ہے لیکن بابا کو دفن نہیں کر سکتا، نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں خاردہ لنگر۔ اے بیٹا صادق میں نے اپنے جد کا یہ حال دیکھا ہے، ارے میرے جد سے بڑا دنیا میں نہ کوئی مظلوم تھا نہ مظلوم ہوگا، لہذا رونا تو میرے جد حسین پہ رونا، اس کی مصیبت کو یاد کرنا کہ ان کی شہادت کے بعد ان کے بچوں کو ان کے اہل و عیال کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ سے شام تک کشاں کشاں بیبیوں کو بے مکھنا و چادر پھرایا گیا، کوئی دفاع کرنے والا نہیں تھا، کوئی بچا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا الہی بحق سحرہ وادیہا وبعلہا، خدایا ہماری اس عبادت کو بارگاہ میں قبول فرما، اس کے واسطے اور وسیلے سے مومن جہاں کہیں بھی آباد ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو بیمار ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بے روزگار کو روزگار، بے اولاد کو اولاد عنایت فرما۔ امام مظلوم کی شہادت پرملال اور جاسوس شہادت کے موقع پر پروردگار امام علیہ السلام کی عظمت آپ کی مظلومیت کا واسطہ تیری بارگاہ میں دیکھ کر عظیم ترین تو سے دعا ہے کہ وارث امام باقی، وارث انبیاء، وارث ائمہ، تیری آخری حجت ہمارے آخری امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو امام کے ناصر مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، حق محمد وآلہ الطاہرین۔